اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنا جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے، کہنے لگے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت مال غنیمت، فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ میدان کے درمیان میں پہنچ گئے تو اس نے پہاڑی پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے اور اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو تیر اندازوں پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ بھی تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز 10 بدس لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن امرا نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم نیچے زمین پر گرا نظر آیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزاز زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی نظر آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خیر خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہے، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل اس پر پوری طرح سے واضح نہ ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ یوں محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی تھی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقت سمجھ کر اس نے گھوڑی کی لگامیں کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اکرمہ اسے کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کے قاتل ہیں۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ خالد نے لگام کو ہلکا سے جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کر دینا ہے، نعوذ باللہ۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تیر اندازوں نے جب پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ چکا تھا۔ چاند ایک تیر انداز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور دوسری ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کی ایک حبشی خاتون تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ رہ چکی تھیں۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ موجود تھا جس سے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملہ کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دیں۔ آج 4 برس بعد جب وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا تو اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا ہے اور مسلمان بے دریغ لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چیخ کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا تو اسے اپنی للکار سنائی دے رہی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے
قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے کسی اور ساتھی کا بھی بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اور ان دو خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گوشت پوش کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کی ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں یہ بتایا گیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تو خالد نے بڑی جلدی یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اود کی پہاڑی کے افق سے اوپر اٹھی تھی جو کئی برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی تھی جہاں اسے اپنے ہی نام سنائی دے رہے تھے، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمی اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد حلقے بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں جا کر لگتا، تیر کی نوک اس کے جسم کے دوسری طرف سے نکل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ساتھی اور 2 خواتین کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑتا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسا دیے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھڑ سوار سر پٹ گھوڑے دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی تیر ان کے جسموں میں اترے تو انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مینا برسا دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی دیکھ نہ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خارے پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی۔
لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش بھی تھک گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا، آپ تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، مگر آپ نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن لے۔ محمد کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی کسی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے آمنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ او بھائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام دیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا، سبل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ کر اسی گھوڑے پر میں سوار ہوں جو تمہیں میں نے دکھایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم اسے آپ کے قریب آنے سے پہلے ختم کر دیں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی ٹوپی تھی۔ ان کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی اور تلوار بھی تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جاؤ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور تنزیہ کہہ کر لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھوڑے کے قریب سے رکے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برچھی کی نوک اس کے دائیں کندھے پر انسلی کی ہڈی کے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے پر سے گر پڑا اور اس کی پسلیں ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اتنا کارینہ تھا کہ ابی جیسا کبھی ہیکل آدمی اٹھ نہ پایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم کو دیکھا تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے۔
لیکن اس پر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان پر یہی الفاظ طاری تھے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابئی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو میں بھی تب بھی زندہ نہ رہتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابئی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابئی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کو چل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔